بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ رات کے 2 بجے اندھیرے کمرے میں بند میں کسی سہمے ہوئے پرندے کی مانند چھپی بیٹھی تھی، جیسے اسے شکاری کے حملہ کر دینے کا خوف ہوتا ہے، جیسے اسے لگتا ہے کہ موت بہت قریب ہے۔ میری بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ میں اس وقت پسینے سے شرابور تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر راہ نجات کیا ہے۔ پھر اچانک کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا، ساتھ ہی میرا دل بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کوئی زور سے میرا نام پکار رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا، سمینہ دروازہ کھولو۔ مگر آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ شاید میرا خوف اس قدر چیخ رہا تھا کہ مجھے وہ آواز واضح طور پر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دروازہ بجنے کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ درندہ نما شخص آج دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری سانسیں ہی تھم گئیں۔ وہ شخص دروازہ توڑ کر اندر آ چکا تھا۔ اندھیرے کمرے میں مجھے اس کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں زندہ درگور ہو جاؤں۔ اس نے کمرے کا بلب جلایا، مگر روشنی کے ساتھ ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں اس حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ قدموں کی چاپ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر ایک مانوس سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس آدمی نے کہا، سمینہ، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ آواز بہت جانی پہچانی لگی۔ آنکھیں کھولی تو سامنے عمیر کھڑا تھا، میرا شوہر۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ اس نے کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنا پسینہ کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں ہوا عمیر، بس تھوڑی سی ڈر گئی تھی۔ عمیر نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تسلی سی ہوئی، جیسے اب میں بچ گئی ہوں۔ اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، ابا جان کہاں ہیں؟ میں پھر سے ڈر گئی، لیکن میں نے اس وقت اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا مناسب سمجھا۔ میں نے بہت ہمت سے جواب دیا کہ وہ اپنے کمرے میں ہوں گے۔ تب عمیر دوبارہ اصرار کرنے لگا کہ تم اکیلی وہاں اس طرح کیوں سہمی ہوئی بیٹھی تھی؟ میں نے کہا، عمیر کچھ بھی نہیں ہوا، بس بجلی نہیں تھی تو ڈر لگ رہا تھا۔ میں وہاں بیٹھ گئی تھی، آپ کے آنے کے بعد شاید بجلی آ جائے۔ عمیر میرے جواب سے ایک دفعے تو مطمئن ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کہا، آج ذرا دیر ہو گئی آتے آتے، میں بہت تھک گیا ہوں، میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو۔ پہلے تو مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ ایک قدم بھی اکیلے اٹھاؤں، مگر پھر شوہر کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے مجبوراً مجھے کچن میں جانا پڑا۔ میں نے اسے چائے بنا کر لا دی، مگر میرا ذہن کچھ گھنٹے پہلے ہونے والے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ کھانا کھا کر عمیر سو گئے، مگر میری نیند جیسے اڑ سی گئی تھی۔ ذہن میں اپنا ماضی کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ جب میں پیدا ہوئی تھی، میری ماں پیدائش کے وقت ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ابا نے مجھے اور میرے بھائی کو اماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ بھائی مجھ سے 9 سال بڑا تھا، وہ مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ ابا کو میں روز نئی فرمائش کرتی، وہ میری ہر خواہش کو اپنا فرض سمجھ کر پورا کرتے۔ ایک دن اچانک ابا کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ اس وقت میں 7 سال کی تھی۔ اچانک بھائی ابا کے پاؤں بھرنے لگا تھا۔ میں نے پوچھا، بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ابا چل نہیں پائیں گے۔ بھائی نے آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہا، گڑیا، اب ابا اللہ میاں کے پاس جا رہے ہیں۔ اس وقت مجھے بھائی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سب لوگ رو رہے تھے، میں سب کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ ابا کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد ابا کبھی واپس نہیں آئے۔ میں اور میرا بھائی پھپھو کے گھر رہنے چلے گئے، لیکن وہاں سب مجھے منحوس کہتے تھے۔ میں تو اس لفظ کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی۔ جب میں 10 سال کی ہوئی، مجھے تب پتہ چلا کہ آخر مجھے ایسا کیوں کہا جاتا ہے۔ سب کہتے تھے، اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں چل بسی، یعنی مجھے میری ماں کا قاتل کہا جاتا تھا۔ پھپھو مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی۔ میں نے 10 سال کی عمر میں
काफ़ी सारी चीज़ें भी पकाना सीख ली थी। एक दिन मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि अचानक एक शीशे का गिलास मेरे हाथ से फिसला और टूट गया। उसी लम्हे फुफ्फू मेरे पास आई और मुझे बुरी तरह झिड़का था, साथ ही थप्पड़ भी मारा। तभी ऊपर से भाई आ गया। उसे मेरी हालत देखकर बहुत गुस्सा आया, मगर वो भी हालात और रिश्तों के हाथों मजबूर था। खैर, वो मुझे अपने साथ वापस हमारे घर ले गया। भाई और मैं मिलकर घर के काम कर लिया करते। तब वक्त अच्छा गुजरने लगा। कुछ सालों बाद खानदान वालों ने भाई की शादी खाला की बेटी से कर दी। भाभी घर आ चुकी थी। मुझे लगता था ये मेरा ख्याल रखेंगी। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन अब्बा की वफ़ात के बाद मसाइल इतने बढ़ गए थे कि मैं पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे सकी। मुझे स्कूल जाना पड़ा था। जब भाई की शादी हुई उस वक्त मैं 14 साल की थी। भाभी और भाई में बहुत प्यार था। शुरू शुरू में भाभी खाना भी खुद बनाया करती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे भाई का ध्यान घर की तरफ से कम हुआ और वो काम के सिलसिले में ज़्यादा दिन बाहर रहने लगा, तो भाभी ने भी कामों को हाथ लगाना कम कर दिया। पहले तो मैं सिर्फ खाना बनाने लगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता बर्तन, झाड़ू, कपड़े, हत्ता कि घर का हर छोटा मोटा काम मैं खुद करती थी। भाभी का सारा दिन अपनी दोस्तों से फ़ोन पर बातें करते हुए गुजर जाता, या फिर वो किसी के घर चली जाती थी। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। अगर कभी कोई काम गलत हो जाता तो भाभी मेरी बहुत बेइज्जती करती थी। एक दफ़े भाई हफ्ते बाद घर आया। भाभी भाई के सामने बार बार मुझे कह रही थी, समीना, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। मैं भाभी के इस रवैये पर बहुत हैरत ज़दा हुई। उस रोज़ भाभी ने खाना भी खुद बनाया। तब मुझे सब समझ में आ गया कि भाभी में किस कदर दोगलापन है। अगले दिन सुबह भाभी ने नाश्ता बनाया और मुझे कहा, सफाई कर दो। मैंने कहा, आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल कर दूंगी। भाभी ने फौरन भाई को शिकायत लगा दी कि समीना को मैंने छोटा सा काम कहा था। इसने वो भी ये कहकर मना कर दिया और साथ ही कहा कि मैं थक गई हूँ, मुझसे घर के काम नहीं होते। भाई आग बगोला होता मेरे पास आया। कहा, तुमने अलीना से क्या कहा है? पहले तो मुझे समझ नहीं आई, फिर मैंने जवाब दिया, मैंने उन्हें क्या कहना है? तब भाई ने कहा, वो सारा दिन तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हारी खिदमत में खड़ी रहती है, तुम उसके लिए छोटा सा काम नहीं कर सकती। मैं चुप कर गई, क्योंकि उस वक्त भाई को कोई भी जवाब देना बेसूर था, क्योंकि भाई मुकम्मल तौर पर मेरे खिलाफ जा चुका था। भाई मुझे बुरी तरह डांटता कमरे से बाहर निकल गया। वो सारा दिन मेरा रोते हुए गुजर गया, क्योंकि आज मेरा इकलौता भाई भी पराया हो चुका था। कुछ रोज़ बाद कहीं से मेरा रिश्ता आया। लड़का मुझसे 10 साल बड़ा था। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। लड़के वालों की मजबूरी ये थी कि उनके घर में कोई औरत नहीं थी। लड़के की माँ मर चुकी थी, एक बूढ़ा बाप था। भाभी ने कहा, अच्छा रिश्ता है, सास और नंद का झंझट भी नहीं है, बेहतर है इसकी शादी यहीं कर दें। मैं जानती थी वो मुझसे जान छुड़वाना चाहती हैं। भाई भी भाभी ही की साइड पर थे, इसलिए वो भी मान गए। मुझसे किसी ने मेरी मर्जी जानना ज़रूरी नहीं समझा। लड़का खाते पीते घराने का था, लेकिन मैं उस वक्त इस रिश्ते के लिए बहुत छोटी थी। भाई ने उन्हें रिश्ता पक्का करने के लिए बुला लिया था। मुझे भाभी ने अपने हाथों से तैयार किया। वो बहुत खुश लग रही थी, शायद इसलिए कि उनकी जान मुझसे छूट रही थी। मेहमानों के सामने लाकर मुझे बिठा दिया। उस वक्त मुझे कुछ समझ ना आ रही थी कि किससे कैसे बात करनी है और क्या जवाब देना है। उमैर के वालिद ने मेरे सर पर हाथ रखा। सफ़ेद दाढ़ी और खूबसूरत अंदाज में पगड़ी बांधे वो एक बावकार शख्सियत के मालिक इंसान लग रहे थे। लड़का भी काबिल कबूल शख्सियत का हामिल था। उसे मैं पसंद आ गई थी। खैर, शादी की तारीख रख दी गई। मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह दुल्हन बना दिया गया। मैं कहीं अंदर ही अंदर खुश हुई थी कि शायद ये रिश्ता मेरे लिए मुबारक साबित होगा। आंखों में कई ख्वाब लिए मैं पिया के देश पहुंच गई। मुझे लगता था जिस मोहब्बत की हमेशा से तलब थी, वो मुझे शायद इसी घर से मिलेगी। पहली रात जब मैं फूलों से सजे कमरे में गई तो सबसे पहले ससुर ने आकर मेरे सर पर हाथ रखा, साथ कुछ पैसे भी दिए।
ان کا ہاتھ مجھے ابا کی یاد دلا رہا تھا، وہی شفقت، وہی نرم لہجہ، جیسے ہو بہو ابا کھڑے ہوں۔ میں نے ان سے کہا، کیا میں آپ کو ابا جی کہہ سکتی ہوں؟ انہوں نے پیار سے میرے گال کو چھوا اور بولے، بیٹیا اب تم مجھے ابو ہی سمجھو، صرف کہنے کی حد تک نہیں، میں ہر طرح سے تمہارا خیال رکھوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے اور عمیر کمرے میں آ گئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس گھر میں میرے علاوہ صرف میرے ابو رہتے ہیں، تمہیں ان کا بیٹیوں سے بڑھ کر خیال رکھنا ہے۔ اگر کبھی بھی کسی قسم کی شکایت ملی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ وہ میرے لیے صرف باپ نہیں بلکہ باپ سے بڑھ کر ہیں۔ ان کے کپڑوں سے لے کر کھانے پینے تک کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ تمہارے لیے اس گھر میں مجھ سے پہلے وہ ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاؤ گی تو ہم دونوں کا رشتہ بہت اچھا چلے گا، لیکن اگر تم اس ذمہ داری میں ذرا سی کوتاہی کرو گی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسی لمحے مجھے اپنی حقیقی حیثیت کا اندازہ ہو گیا کہ مجھے اس گھر میں بھی بیوی بنا کر نہیں بلکہ بہو بنا کر لایا گیا ہے۔ بہو بھی نہیں، محض ایک کام کرنے والی کی زندگی گزارنی تھی۔ خیر، اس کے بعد عمیر کا لہجہ بدل گیا۔ انہوں نے محبت بھری باتیں کی۔ اگلے دن میں نئی نویلی دلہن کا روپ چھوڑ کر کچن میں داخل ہو گئی۔ میں نے سسر اور میاں کے لیے اچھا سا ناشتہ بنایا۔ ناشتے کے وقت میرے سسر کچن میں آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے شاباش دیا۔ کہا، بیٹی تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، مجھے خوشی ہوئی کہ تم بہت ذمہ دار ہو۔ مجھے ان کا سراہنا اچھا لگا۔ ناشتہ انہیں بہت پسند آیا۔ اس دن عمیر گھر پر ہی تھے۔ اگلے دن ناشتے کے ساتھ ہی عمیر 2 روز کے لیے کسی کام سے شہر سے باہر چلے گئے۔ ابا جی اپنے کمرے میں ہی تھے۔ میں نے انہیں دوا دی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ یکدم میں چونک گئی، دیکھا تو ابا جی کھڑے تھے۔ ابا جی کہنے لگے، بیٹی مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، اسی لیے میں یہاں چلا آیا۔ میں نے خوش دلی سے ابا جی کی بات کو سنا۔ ابا جی بچوں کی طرح میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے ان کی بولتی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ اسے اپنی غلط فہمی کہوں یا ان کی بدنیتی کہوں، میرے دل میں عجیب سا خوف طاری تھا۔ میں یکدم اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، ابا جی چلیے باہر ٹھنڈی ہوا میں چلتے ہیں، تھوڑی دیر واک کریں گے تو آپ کی طبیعت بھی فریش ہو جائے گی۔ ابا جی نے میری بات سنی انسنی کر دی اور وہیں بیٹھ گئے۔ وہ کسی بچے کی طرح ضدی لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہانپتے ہوئے بولے، بیٹیا مجھ سے تو اٹھا نہیں جا رہا، تم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھا دو، پھر میں باہر چل کر واک کروں گا۔ ابا جی کا ایسا کہنا مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے انہوں نے اپنی بات منوا کر دلی خوشی محسوس کی ہو۔ ابا جی میرا ہاتھ تھامے یوں باہر آ گئے جیسے وہ کسی گہرے عارضے میں مبتلا ہوں۔ انہیں لے کر میں باہر لان میں آ گئی۔ ہم لوگ گھومنے پھرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں عمیر آ گئے۔ عمیر کو دیکھتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج عمیر جلدی گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے ابا جی کی سیوا کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور اندر کمرے کی طرف بڑھ گئے، ساتھ ہی مجھے چائے بنانے کا کہہ گئے۔ میں ابا جی کو چھوڑ کر اندر کچن میں آ گئی۔ ابا جی بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آ گئے۔ وہ اور عمیر باتیں کرنے لگ گئے۔ میں کچن میں چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں چائے لے کر آ گئی تو ابا جان نے عمیر کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کمرے سے باہر چلے گئے، جیسے وہ ہماری تنہائی میں مخل نہیں ہونا چاہتے۔ آج میں نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ میں نے دل میں پکا تہیہ کیا تھا کہ عمیر سے مناسب طریقے سے یہ بات کر کے رہوں گی، کیونکہ ابا جان کے بدلتے تیور مجھے خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ عمیر کا خوشگوار موڈ دیکھ کر میں نے بات کا آغاز کیا۔ عمیر، آپ کو نہیں لگتا ابا جان کو کسی ساتھی کی ضرورت ہے؟ میری بات پر عمیر نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس عمر میں ابا جان کی شادی کروا دوں؟ ہاں تو اس میں حرج ہی کیا ہے عمیر؟ دیکھیے نا، انہیں کسی دوست کی، کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اب میں ان کی ہر بات تو پوری نہیں کر سکتی، مجھے بھی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ بھلے باپ اور بیٹی کا رشتہ صحیح، مگر
کچھ فاصلہ تو باپ اور بیٹی میں بھی ہوتا ہے۔ میرے کہنے سے پہلے ہی عمیر سیخ پا ہو گئے، چائے کا کپ وہیں رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سخت لہجے میں کہنے لگے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم ابا جی کے بارے میں ایسے خیالات رکھتی ہو، مجھے پہلے پتا ہوتا تو تمہیں بیاہ کر اس گھر میں ہی نہ لاتا۔ عمیر نے نہایت نفرت اور ناگواری سے کہا۔ پھر وہ یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے کہ اگر آئندہ میں نے کوئی ایسی ویسی بات کی تو وہ بھول جائیں گے کہ میرا اور ان کا رشتہ کیا ہے۔ ویسے بھی یہ رشتہ تو نازک ہے، 3 لفظوں کا محتاج یہ رشتہ۔ میں اس رشتے کو کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں بھی اس بات کو بھول بھال گئی تھی۔ میں گھر میں کسی قسم کا تناؤ نہیں چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد مگر ابا جی ذرا محتاط ہو گئے تھے۔ مبادا انہوں نے میری اور عمیر کی گفتگو سن لی تھی۔ عمیر نے کافی اونچی آواز میں مجھ سے بات کی تھی، جب بھی تو ابا جان کا رویہ بھی ذرا بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے خود بھی شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ شاید میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے۔ مجھے ابا جی کے معصومانہ رویے کو کوئی اور رنگ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس بات نے مجھے اندر ہی اندر احساس ندامت کا شکار کر دیا۔ اب میں ابا جان کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ میں نے ان کے کھانے پینے سے لے کر ان کی چھوٹی چھوٹی فرمائشوں تک ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ روزانہ رات کو بادام دودھ میں بھگو کر ان کے کمرے میں چھوڑ آتی تھی۔ رات کو تھکی ہاری ہونے کے باوجود بھی میں ان کے پاؤں دباتی، ان کے سر میں تیل وغیرہ ڈالتی اور ان کا دل بہلانے کی خاطر طرح طرح کے قصے سناتی یا کبھی کوئی ہلکا پھلکا گانا وغیرہ لگا دیا کرتی۔ ایک دن معمول کے مطابق شام کے 6 بجے میں ابا جی کے پاؤں دبا رہی تھی، ساتھ ہی میں نے مہدی حسن کی ایک غزل لگا رکھی تھی۔ ابا جان کو پرانے گلوکار خاصے پسند تھے۔ تھوڑی دیر ابا جان آنکھیں بند کیے گانا سنتے رہے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور بولے، بیٹیا ذرا فلاں میڈم کا گانا تو لگاؤ، مجھے ان کی آواز اور رقص بڑا پسند ہے۔ ابا جی کی بات مجھے تھوڑی عجیب لگی، مگر پھر پچھلے واقعے کا خیال آیا۔ میں نے ان کا من پسند گانا لگا دیا۔ اس گانے کی شاعری کافی بیہودہ تھی، جسے سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا جان میں تو جیسے بجلی بھر گئی۔ وہ تیزی کی سی اٹھے اور کمرے کو بند کر دیا۔ انہوں نے گانے کی آواز خود تیز کر دی، جبکہ مجھے لگتا تھا ابا جی کو گانا لگانے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا ابا جی پر بھروسہ کر کے میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ گانوں کی آواز لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ابا جی ناچتے تھرکتے جا رہے تھے۔ مجھے ان کا یہ انداز بہت برا لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے والد صاحب یاد آ گئے۔ میری آنکھوں سے آنسوں کی جھری لگ گئی۔ میرے ابا بیٹیوں کو بہت عزت دیا کرتے تھے، کہتے تھے بیٹیوں کو عزت دینا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ میں چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی یہ رذالت دیکھ رہی تھی۔ میں خاموش دروازے کے پاس لگی کھڑی تھی، جبکہ دروازے کی کنڈی کھولنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ دروازے کو اوپر والی چٹکی چڑھا چکے تھے، جبکہ میں بے بس کھڑی تھی۔ شیطانی تاثرات سے بھرپور نگاہیں لیے وہ میری طرف بڑھنے لگے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی بھیڑیا اپنے شکاری کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اپنی بے بسی پر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ گانے کی آواز اس قدر تیز تھی کہ میری چیخو پکار یہاں کوئی سننے والا نہ تھا، مگر اللہ تو انسان کی سرگوشی بھی سن لیتا ہے۔ مجھے اپنی امی کی بات یاد آئی۔ میں نے زیر لب ہی اللہ کو پکارتے ہوئے قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھنا شروع کر دی جو امی ابو نے بچپن سے ہی ازبر کروائی تھیں۔ یہ آیت نہ جانے خود بخود میری زبان پر کیسے جاری ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ معجزے ناقابل یقین حالات میں ہی ہوتے ہیں، اور اس رات میں نے جو معجزہ دیکھا، اللہ کی قدرت پر اور اللہ کے قادر ہونے پر مجھے پہلے سے بڑھ کر یقین آ گیا۔ ابا جی کا ناشتہ تھرکتا وجود ایک دم لڑکھڑانے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی انجانی طاقت نے ان کے بدن سے ساری طاقت چھین لی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابا جان زمین پر گر گئے۔ میں بے یقینی سے ان کی بے بسی کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے، اب اللہ کی قدرت کے آگے بے بس پڑے تھے۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ مجھے ان کو دیکھ کر عجیب سی کرہت ہوئی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی اور بڑی مشکل سے خود کو دھکیل کر باہر آ گئی۔ گھر کے باہر کا دروازہ زور زور سے بج رہا تھا، جو پہلے شاید موسیقی کی آواز میں دب کر رہ گئی تھی۔
میں نے جلدی سے گیٹ پر جا کر دیکھا تو عمیر آ چکے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ان کے چہرے پر بھی گھبراہٹ طاری تھی۔ بولے سب خیریت تو ہے نا؟ میرے دل میں عجیب سے ہول اٹھ رہے تھے، اسی لیے جلدی گھر آ گیا، بار بار تمہارا خیال آ رہا تھا۔ میں نے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے کہا، نہیں عمیر میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں مگر ابا جان جواب نہیں دے رہے۔ کافی دیر سے ان کے کمرے سے گانوں کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید وہ گانے سننے میں کافی مگن ہیں جبھی دروازہ نہیں کھول رہے۔ میں نے اپنی طرف سے بات بنائی کیونکہ میں جانتی تھی ابا کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور وہ اندر بے ہوش پڑے تھے، باہر سے بھی کھولا نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے میں اگر کھڑکی والا راستہ عمیر کو بتاتی تو یقیناً وہ مجھ پر ہی شک کرتے۔ عمیر بھی فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ دروازہ نہ کھلا تو محلے کے چند لوگوں کو بلا کر لے آئے۔ گانے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا جان کے کمرے کا دروازہ توڑ کر کھولا گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کمرے میں نہایت بیہودہ گانا چل رہا تھا، جبکہ ابا جان ٹی وی کے آگے بے سدھ پڑے تھے۔ ان کی آنکھوں کی سفید ہوتی پتلیاں اس بات کی گواہ تھیں کہ ان کی روح ان کے جسم کو چھوڑ چکی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ بیہودہ گانا بند کر دیا۔ محلے کے سبھی لوگ یہ منظر دیکھ چکے تھے اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، جبکہ میں یہ سوچ رہی تھی جس کے گناہ کو میں اپنی لاکھ دلیلوں کے باوجود بھی ثابت نہ کر سکی، اسے اللہ نے سب کے سامنے کیسے ذلیل و رسوا کیا تھا، کیسی بری موت پائی تھی کہ مرتے دم اللہ کا نام بھی نصیب نہ ہوا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔